اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا، لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں مانا اور پھر بھی اپنے آپ کے بارے میں یہ سمجھتے رہے کہ ہم ہی دین حق پر ہیں اور جو دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہ سچا نہیں ہے، حالانکہ جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے، تو انکار کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ ہم تو اللہ کے بہت قریبی ہیں اور جنت کے ہم ہی ٹھیکیدار ہیں، جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، یہودی کہتے تھے جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو یہودی ہوگا، اور عیسائی کہتے تھے جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو عیسائی ہوگا، یعنی دونوں اپنی جگہ دعوے دار تھے جنت کے، حالانکہ عمل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بالکل جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں صفر کے درجے میں ہے، بالکل نافرمانی کر رہے ہیں اور کوئی عمل ان کے پاس نہیں ہے، لیکن تلک امانیہم، یہ ان کی امیدیں تھیں، اپنی امیدیں لگائے، جھوٹی امیدیں اور لمبی لمبی امیدیں وہ لگائے ہوئے تھے جو کبھی پوری ہونے والی نہیں تھی۔ اور یہ صرف یہودیوں اور عیسائیوں کی بات نہیں ہے، اگر آج آپ مسلمانوں کے اکثری طبقے کو آپ دیکھیں گے تو اکثریت آج مسلمانوں کی بھی وہ ہے جو صرف اتنا سمجھتی ہے کہ ہم تو اللہ کے محبوب کی امت میں ہیں، لہٰذا ہم بخشے بخشائے ہیں، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ نماز کے پابند ہوں گے، نہ روزے کے پابند ہیں، نہ اور شریعت کے احکامات کو پر عمل کر رہے ہیں، بلکہ ایک ایک حکم کو توڑ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ امید لگائے ہوئے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی جنتی، ہم نے تو جنت میں جانا ہی ہے، اس لیے کہ ہم تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، یقیناً امت میں ہیں، لیکن عمل کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بات بننے والی نہیں ہے۔ یہودیوں کا بھی دعویٰ تھا نحن ابناء اللہ واحباؤ، کہ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤ، اور اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اب آگے ان کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں سمجھایا گیا اگر تمہیں کچھ عقل ہوتی تو تم ایمان لے آتے اور اپنی آخرت کو سنوارتے، لیکن تم پھر وہی دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم ہی حق پر ہیں۔ سن لو، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اے یہودیوں اور عیسائیوں، لستم علی شیء، تم کسی چیز پر بھی نہیں ہو، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے، تم کسی بنیاد پر نہیں ہو، تم حق پر نہیں ہو، تم باطل پر کھڑے ہو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم توریت کو قائم کر لو اور انجیل کو قائم کرو، یہاں تک کہ توریت اور انجیل کو قائم کرو۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ توریت اور انجیل پر ایمان لے آؤ اور اس پر عمل کرو، اور جو احکامات اس میں دیے گئے ہیں ان کو مانو، اور جو احکامات وہاں بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ جب نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں گے تو تمہیں ان پر ایمان لانا ہے، لیکن تم اس کو مان ہی نہیں رہے ہو۔ پھر کہاں تم نے توریت کو قائم کیا، کہاں تم نے انجیل کو قائم کیا؟ جب تم نے ان کو قائم نہیں کیا تو لہٰذا تم ایمان کے دعوے دار نہیں ہو۔ تم نے ایک بات کا بھی اگر انکار کر دیا تو آدمی منکر ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، تم تو ایک ایک حکم کر کے سب کا انکار کر رہے ہو، پھر کیسے تم اپنے آپ کو کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں اور ہم حق پر ہیں؟ تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے۔ قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کسی چیز پر نہیں ہو، یعنی تم حق پر نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم توریت کو قائم کرو، یہاں تک کہ تم انجیل کو قائم کرو، وما انزل الیکم من ربکم، اور اس کو قائم کرو جو اتارا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، یعنی جو احکامات دیے گئے ہیں ان کو پورا کرو، لیکن تم ان کو پورا نہیں کر رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ تم کسی چیز پر قائم نہیں ہو، کہیں بھی کھڑے نہیں ہو۔ اور یہی مجھ سے اور آپ سے بھی کہا جا رہا ہے، ہر کلمہ گو سے کہا جا رہا ہے، وہ کلمہ پڑھنے والا جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کا دعوے دار تو ہے، لیکن نہ اللہ کے قرآن کو مانتا ہے، نہ اللہ کے قرآن کے اندر جو احکامات بیان کیے گئے ان کو مانتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہی نہیں، قرآن کو سمجھتا ہی نہیں ہے، اور اسی طرح اس پر عمل بھی نہیں کر رہا ہے، تو پھر یہودیوں اور ہم میں کوئی فرق رہا؟ کوئی فرق ہم میں اور ان میں نہیں رہا۔ تو یہ خطاب اگرچہ ان کو ہے، لیکن در حقیقت یہ خطاب ہمیں ہے۔ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم قرآن کو قائم کرو، قرآن پر ایمان لاؤ، اور قرآن کے اندر جو احکامات بیان کیے گئے ہیں ان احکامات پر عمل پیرا ہو جاؤ، تب جا کر تم مسلمان ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہو، ورنہ تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، تم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو۔ جس طریقے سے نماز پڑھنا ضروری ہے، جس طریقے سے روزہ رکھنا ضروری ہے، اسی طریقے سے قرآن پاک کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ آج مسلمان اس بات کو بھول گیا ہے، اور وہ خالی اتنا سمجھتا ہے کہ اگر قرآن پڑھنا ہے، خالی اس کے الفاظ پڑھنا آ جائیں دیکھ کے بس ناظرہ خاں بن گیا، سمجھتا ہے میں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، بلکہ قرآن کا سمجھنا بھی فرض عین ہے، نماز کی طرح فرض ہے، روزے کی طرح فرض ہے، اسی طرح قرآن کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ لیکن ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہم 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، اور پکے مسلمان ہونے کا دعویٰ دار ہیں کہ ہم تو بڑے پکے مسلمان ہیں، ہمارے جیسا کوئی مسلمان ہے ہی نہیں۔ تو قرآن کا سمجھنا یہ بھی فرض عین ہے، ضروری ہے۔ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اور جب یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں، تو اب قرآن پاک جو آپ کی طرف اتارا جا رہا ہے، تو یہ قرآن ان کے کفر اور ان کی سرکشی میں اور اضافہ کرتا جائے گا، جیسا کہ پیچھے اوپر ہم پڑھ چکے کل والے درس میں بھی، کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے اور یہ قرآن کو نہیں مان رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں، تو بس یہ کفر میں اور سرکشی میں اور زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو گویا نزول قرآن نے ان کے کفر اور ان کے شرک کے اندر اور اسی طرح ان کی سرکشی کے اندر اضافہ کر دیا قرآن پاک نے۔ حالانکہ قرآن پاک تو کتاب ہدایت ہے، ہدایت ملنی چاہیے تھی۔ وہ کل والا جواب جو ہے یاد رکھیں، جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، جس کا مفہوم یہ تھا کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے، بارش کے تمام قطرات برابر ہیں، لیکن ایک زمین باغ والی ہے اور ایک زمین کوڑے کرکٹ والی ہے۔ جو باغ والی زمین ہے اس پہ جب بارش ہوتی ہے وہاں پھل اور پھول اگتے ہیں، اور وہی بارش جب گندی جگہ پہ پڑتی ہے، گندی جگہ پہ گرتی ہے تو وہاں بدبو پھیلتی ہے، اور اگر وہاں کچھ اگتا بھی ہے تو وہاں کانٹے دار جھاڑیاں اور ادھر ادھر کی چیزیں وہ اگتی ہیں۔ بس قرآن بارش کے مانند ہے جو آسمان سے اتر رہا ہے، اور جن کے دل میں ایمان ہے تو ان کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے، اور ان کے دل جو ہے وہ باغ باغ ہوتے جا رہے ہیں، ان کا ایمان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور جنہوں نے اپنے دلوں کے اندر کفر کو بسایا ہوا ہے، ان کے کفر میں اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور البتہ ضرور بڑھائے گا کثیرا منہم، ان میں سے بہت سو کو، ما انزل الیک من ربک، وہ کلام جو اتارا جا رہا ہے آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، یعنی قرآن پاک بڑھائے گا ان میں سے بہت سو کو۔ کس چیز میں بڑھائے گا؟ طغیانا و کفرا، سرکشی میں اور کفر میں۔ جو قرآن نازل ہوتا جا رہا ہے یہ اس کا انکار کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کے کفر کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور نہیں مان رہے ہیں تو ان کی سرکشی کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ یہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچاتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بڑے حریص ہیں کہ یہ کسی طرح ایمان لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کو سمجھاتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے، آپ ان پر افسوس نہ کریں، آپ ان پر غم نہ کریں، آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، تو آپ افسوس نہ کریں علی القوم الکافرین، کافر لوگوں پر،
کافر نافرمان لوگوں پر، نافرمانی کرنے والوں پر آپ افسوس نہ کریں۔ بار بار اللہ اپنے نبی کو یہ کہتا ہے آپ افسوس نہ کریں، آپ غم نہ کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر غم میں مبتلا ہیں، پھر افسوس کرتے ہیں، پھر ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ باپ کے درجے میں، بلکہ باپ سے بھی زیادہ آگے ہوتا ہے، باپ سے زیادہ ہمدرد ہوتا ہے۔ بیٹا نافرمانی کرتا ہے، باپ بددعائیں کرتا ہے، باپ اس کو گھر سے نکالتا ہے، دھتکارتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اور جو بھی نبی ہے وہ امت نافرمانی کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود پھر ان کے لیے وہ دعائیں ہی کرتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، آپ کی رخسار کو زخمی کر دیا گیا، آپ کے سر مبارک میں زخم ہیں، آپ اپنے چہرے سے خون کو صاف کر رہے ہیں اور پھر بھی ان خون بہانے والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اللہ میری قوم کو معاف فرما دے، اللہ یہ جانتے نہیں ہیں، انجانے میں ایسا کر رہے ہیں۔ طائف کی وادیوں میں آپ تشریف لے گئے، وہاں ایک امید کے ساتھ آپ گئے تھے کہ طائف کی زمین سرسبز و شاداب ہے، شاید لوگوں کے دل بھی سب سرسبز و شاداب ہوں گے، نرم ہوں گے، میری بات کا ان پر اثر ہو جائے، لیکن جب آپ وہاں پہنچے اور وہاں کے 3 بڑے سرداروں سے آپ نے بات کی اور انہوں نے اچھا جواب نہیں دیا، آپ کی بات کو نہیں مانا، آپ کی شان میں گستاخی کی، اور صرف اسی پر بس نہیں کی بلکہ انہوں نے اوباش قسم کے لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جو آپ پر پتھر برسا رہے تھے، جب آپ نڈال ہو کر بیٹھ جاتے تھے وہ آتے اور آ کر آپ کو اٹھاتے، پھر جیسے آپ آگے چلنے لگتے پھر آپ پر پتھر برساتے تھے، آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، نعلین مبارکین آپ کی وہ خون سے تر ہو جاتی ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بھیجتے ہیں اور ملک الجبال جو پہاڑوں پر مقرر فرشتہ ہے اس کو بھیجتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور میرے ساتھ یہ ملک الجبال بھی ہے، پہاڑوں پر جو معمور فرشتہ ہے وہ ہے، اللہ نے اس کو بھیجا ہے، اگر آپ حکم دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے اور جتنے یہ آپ کو ستانے والے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچانے والے ہیں، ان کو پیس دیا جائے، تو آپ کے صرف اشارہ کرنے کی دیر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، مجھے زحمت بنا کر نہیں بھیجا ہے، میں کبھی نہیں کہوں گا کہ ان پر عذاب آئے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہیں مانیں گے، ان کی نسلیں مانیں گی، ان کے آگے ان کی اولاد مانیں گی، اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو نہ مانیں لیکن ان کی اولاد مانے گی۔ پھر آپ دعا کر رہے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون، اللہ میرے قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ تو آپ ہمیشہ جو ہے امت کے غم میں غم زدہ رہا کرتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں فلا تأس علی القوم الکافرین، آپ کافر لوگوں پر افسوس نہ کیجئے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب والے ہیں، ہر مذہب والا یہ سمجھتا ہے میں سب سے زیادہ سچا ہوں اور میں سچے دین پر قائم ہوں، اور دوسرے کو وہ جھوٹا سمجھتا ہے۔ یہودیوں کا بھی یہ دعویٰ تھا، عیسائیوں کا یہ دعویٰ تھا، اسی طریقے سے سابئین ایک مذہب والے تھے، ان کا بھی یہ دعویٰ تھا، مجوسیوں کا یہی دعویٰ، سب کا یہ دعویٰ تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی جو دعوے دار ہیں ایمان کے، جو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں حالانکہ وہ مومن نہیں ہے، یہ یہودی بھی ہو سکتے ہیں، یہ عیسائی بھی ہو سکتے ہیں، اور مدینہ میں پائے جانے والے جو منافق تھے وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو ایمان کے دعوے دار تھے۔ اللہ فرماتے بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، یعنی ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ایمان لایا نہیں ہے، والذین ہادو، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئون، اور صابی کن کو کہا جاتا ہے؟ یہ ایک قوم تھی، ایک فرقہ تھا جو زبور پر ایمان رکھتا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا پیغمبر سمجھتے تھے اور اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ ستاروں کی بھی پرستش کرتے تھے اور ستاروں کے اندر کرشمے مانتے تھے، تو یہ کواکب پرست تھے، یعنی ستاروں کی پرستش کرنے والے تھے، ان سے بھی کہا گیا۔ والنصارى، اور عیسائی
نصارا من آمن باللہ، جو ایمان لائے گا ان میں سے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ کہا جو ایمان لائے گا صحیح معنوں میں حقیقت میں اللہ پر، اور اللہ پر ایمان لانا یہ نبیوں پر ایمان لانے کو بھی مستلزم، یہ پیغمبروں پر ایمان لانے کو مستلزم، کتابوں پر ایمان لانے کو بھی مستلزم ہے، اسی طریقے سے فرشتوں پر ایمان لانے کو بھی مستلزم ہے۔ تو من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، اور ایمان لانے کے بعد اس نے پھر اپنے اس دعوے پر دلیل بھی پیش کی، وہ دلیل کیا ہے؟ وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیا۔ نیک عمل کس کو کہا جاتا ہے؟ نیک عمل اس کو کہا جاتا ہے جو اس طریقے کے مطابق کیا جائے جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اسی طریقے سے اخلاص کے ساتھ کیا جائے، وہی عمل صالح بنتا ہے۔ گویا عمل صالح کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ایمان ہے، ایمان کے بغیر کوئی عمل صالح بن ہی نہیں سکتا ہے۔ دوسری شرط ہے اخلاص، کہ اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، اور تیسری شرط ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، یعنی سنت کے مطابق ہو، تب جا کر وہ عمل صالح بنے گا۔ اگر دیکھنے میں کوئی عمل بہت اچھا لگتا ہو لیکن وہ سنت کے مطابق نہ ہو تو پھر وہ عمل صالح نہیں بنے گا۔ جیسے ابھی ہمارے سامنے مغرب کی نماز آنے والی ہے، ایک آدمی مغرب کی نماز 3 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھتا ہے، کہے گا 3 کیوں، میں تو 4 پڑھوں گا اور ثواب ملے گا، 4 پڑھتا ہوں، تو بتائیے نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نماز اس کا یہ عمل صالح بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے دین کا جو بھی کام ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا، تب جا کر وہ عمل صالح بنے گا۔ اور اگر آپ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے پھر وہ بدعت تو ہو سکتا ہے لیکن عمل صالح نہیں ہوگا، اور بدعت پر کچھ بھی اللہ کے یہاں ملنے والا نہیں ہے، بلکہ جو بدعتی ہوگا دین میں اپنی طرف سے کوئی بات گھسانے والا اور ایجاد کرنے والا ہوگا، وہ مردود ہے۔ اور قیامت کے دن جب میدان محشر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے اور آپ کی امت اپنی قبروں سے پیاسی نکل کے آ رہی ہوگی اور آپ ان کو جام کوثر پیش کر رہے ہوں گے، اور جو وہاں سے ایک مرتبہ پی لے گا پھر اس کو جنت میں داخل ہونے تک دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، تو اس وقت کچھ لوگ آئیں گے جن کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوئے ہوں گے، اس کا مطلب وہ نماز پڑھنے والے ہوں گے، وہ وضو کرنے والے ہوں گے، تو وہ آ رہے ہوں گے، لیکن جیسے ہی آپ کے قریب پہنچیں گے بیچ میں ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا، ان کو واپس لوٹایا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آنے دو آنے دو، ہاؤلاء اصحابی اصحابی، یہ تو میرے ساتھی ہیں میرے ساتھی ہیں میرے امتی ہیں، ان کو آنے دیا جائے۔ جواب دیا جائے گا آپ کو نہیں معلوم ہے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تھا، یہ وہ ہیں جنہوں نے دین کے اندر نئی باتوں کی ایجاد کی تھی، نئی نئی باتیں انہوں نے داخل کی تھی، یعنی یہ بدعت کرنے والے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ سحقن سحقن، کہ ان کے لیے دوری ہو جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل ڈالا تھا اور دین میں اپنی طرف سے نئی باتیں گھسا دی تھی، نئی باتیں ایجاد کی تھی۔ تو جو عمل سنت کے مطابق ہوگا وہی عمل صالح ہوگا، جو سنت سے ہٹا ہوا ہوگا وہ عمل صالح نہیں ہوگا بلکہ وہ بدعت ہوگا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، اور نیک عمل کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو فلا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، انہیں کوئی آگے کا خوف نہیں ہے۔ آدمی کو آگے کا ڈر ہوتا ہے، پیچھے کا غم ہوتا ہے اور آگے کا ڈر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے ہوں گے فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی انہیں آگے کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور یہ غم زدہ نہیں ہوں گے، پیچھے کا ان کو کوئی غم نہیں ہوگا اور آگے کا ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ان میں سے ہمیں بنائے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا، اللہ فرما رہے ہیں
بنی اسرائیل کی تاریخ تم نے سن لی، یہ وہ بنی اسرائیل ہیں جن سے ہم نے پختہ وعدہ لیا تھا، پختہ عہد ہم نے ان سے لیا تھا۔ کس بات کا؟ دین پر عمل کرنے کا ہم نے ان سے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا۔ نبیوں کی تعظیم کرنے کا ہم نے ان سے وعدہ لیا تھا، جیسا کہ پیچھے اسی صورت کے اندر گزر چکا ہے کہ ان سے وعدہ لیا تھا کیا؟ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کہ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ اگر تم نماز قائم کرو گے، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو گے، وَآمَنْتُمْ برسلی اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ اور تم ان کی تعظیم کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ تو میں تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور ضرور بضرور تمہیں داخل کروں گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ اللہ نے عہد لیا تھا، لیکن انہوں نے اس عہد کو پورا نہیں کیا۔ نماز کا تو یہ مذاق اڑا رہے تھے، اور زکوٰۃ اور جو قرضہ دینے کے لیے کہا اس کے بارے میں تو کہنے لگے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تو نعوذ باللہ فقیر ہو گیا اور ہم مالدار ہیں، ہم سے مانگ رہا ہے۔ اور نبیوں کی تعظیم کیا کرتے، ان پر ایمان کیا لاتے، انہوں نے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے اس وعدے اور عہد کو پورا نہیں کیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور ہر قرآن پڑھنے والے کو بتا رہا ہے، دیکھو ایک وعدہ ان سے لیا تھا، ایک وعدہ تم سے بھی لیا ہے، اور تم نے بھی کلمہ پڑھ کے مجھ سے وعدہ کیا ہے، لہٰذا انہوں نے وعدے کو پورا نہیں کیا، وہ ملعون ہوئے۔ اگر تم بھی وعدے کو پورا نہیں کرو گے تو تم بھی ملعون ہو جاؤ گے، تم پر بھی لعنت برسے گی، اس لیے میرے وعدے کو پورا کرنا، ان کی طرح تم نہ بننا۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، پختہ وعدہ لیا تھا، وارسلنا الیہم رسلا اور ہم نے بھیجے ان کی طرف رسولا بہت سے پیغمبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ہزاروں پیغمبر ان کی طرف آئے ہیں۔ کلما جاءہم رسول جب جب ان کے پاس آتا تھا کوئی پیغمبر، بما لا تہوا انفسہم ایسی چیز، ایسے حکم کو لے کر، لا تہوا انفسہم جس حکم کو ان کے نفس نہیں چاہتے تھے، یعنی ایسا حکم لے آتا پیغمبر کہ جس حکم کو یہ پسند نہیں کرتے تھے، جو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، بس یہ فوراً مخالف ہو جاتے تھے۔ اگر ایسا حکم آتا جو ان کی طبیعتوں کے مطابق ہوتا، فوراً مان لیتے، اور جہاں کوئی ایسا حکم آ گیا جو ان کی طبیعت کے خلاف ہوتا تھا تو پھر اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ گویا یہ نفسانی خواہشات پر چل رہے تھے اور اپنی خواہشات کو اللہ کے حکموں پر قربان نہیں کر رہے تھے۔ مجھے اور آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان والو تم ان کی طرح نہیں بننا، تم اپنی خواہشات کو اللہ کے حکموں پر قربان کر دینا، اللہ کا جو حکم ہوگا اس کو ماننا، جو تمہارے جی میں آئے گا اس کو نہ کرنا، اور جو ایسا کر لے گا بس اس کو اللہ جنت دے دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ رہا وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ جنت اس کا ٹھکانہ ہے، اللہ اس کو جنت عطا کرے گا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، وہ اپنی خواہشات پر چلتے تھے اور نبی کی بات کو نہیں مانتے تھے۔ پھر کیا کرتے تھے، فریقاً کذبوا ایک فریق کو وہ جھٹلاتے تھے، یعنی پیغمبروں کے ایک فریق کو، ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا، جھوٹا کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر ان کے پاس آئے، کہنے لگے ہمیں کیا معلوم یہ اللہ نے دی ہے یا خود لکھ کر لے آئے ہیں آپ، 40 دن کے بعد آئے خود لکھ لی ہوگی، ہم نہیں مانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر کہنے لگے جب تک ہم سے اللہ نہیں کہے گا کہ یہ میری کتاب ہے تب تک نہیں ہم مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی سب تو جا نہیں سکتے ہو کوہ طور پہ، کچھ لوگ منتخب کرو، ان کو میرے ساتھ بھیجو، چلو اللہ کی بات سنا دوں گا۔ 70 آدمی چلے گئے،
اللہ نے ان سے کلام کیا، بتایا یہ توریت میں نے دی ہے، اس پر عمل کرو، تو کہنے لگے ہمیں تو نظر آ نہیں رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم کون بول رہا ہے، یہ کوئی جن بول رہا ہے، کوئی وہ فرشتہ بول رہا ہے، کون بول رہا ہے، جب تک ہم تب تک لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم تب تک نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہ دیکھ لیں۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں، جھٹلانے والے ہیں۔ پھر واپس آئے، پھر اس میں جھوٹ ملا دیا، وہاں اللہ نے ان پر موت کو مسلط کر دیا، موت طاری کر دی، پھر موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر دوبارہ زندہ کیا، اب مان گئے کہ ہاں بالکل اللہ کی آواز ہی تھی، آئے اور آ کر پھر گڑبڑ کر کے گواہی دے دی، کہا ہاں اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے ساتھ ہمیں ہم کلامی کا شرف بھی ملا ہے، البتہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس حکم پر عمل کر سکو گے ٹھیک ہے، جس پر عمل نہیں کر سکو گے تو چھوڑ دینا، کوئی بات نہیں، میں بخشنے والا ہوں، معاف کرنے والا ہوں۔ بات کو فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، انہوں نے بدل دیا اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی، اس کے علاوہ دوسری بات ہی آ کر یہاں پر انہوں نے بتائی ہے۔ تو اس طریقے کے یہ لوگ تھے، فریقاً کذبوا، نبیوں کے ایک گروہ کو، ایک جماعت کو انہوں نے جھٹلایا، وفریقاً یقتلون، اور ایک فریق کو، ایک گروہ کو یہ قتل کرتے تھے، وحسبوا، اور خیال یہ کرتے تھے، اللہ تکون فتنۃ، اللہ تکون فتنۃ، کہ نہیں ہوگی ان پر کوئی آزمائش، یعنی ان پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کہتے تھے ہم ہیں، ہمارے نبی ہیں، بھائی ہمارے نبی، ہم نے اپنے نبی کو قتل کیا ہے، کسی اور کو تھوڑا کچھ کیا ہے، اپنے ہی بندے کو قتل کیا ہے نا، تو اس پہ تھوڑی ہماری پکڑ ہوگی، کسی دوسرے کو کرتے تب پکڑ ہوتی، اس پہ کوئی پکڑ ہوگی نہیں۔ اللہ نے ان کی پکڑ کی، اللہ نے ظالم بادشاہوں کو ان پر مسلط کیا، بخت نصر کو اللہ نے ان پر مسلط کیا، جس نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بچا دی، اور ان کے 70,000 لوگوں کو گرفتار کر کے وہ لے گیا اور ان کو غلام بنا کر رکھا، اور 1 صدی تک یہ غلامی کی زندگی بسر کرتے رہے۔ اسی طریقے سے مصر کے اندر فرعون کو اللہ نے ان پر مسلط کیا، جس نے ان کے ہزاروں بچوں کو قتل کیا ہے، تو اس طریقے سے اللہ نے ان کو سزا دی، لیکن یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اوپر کوئی سزا آنے والی نہیں ہے، کوئی عذاب، کوئی اللہ کی طرف سے پکڑ آنے والی نہیں ہے، تبھی یہ انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اسی طرح اور پیغمبروں کو قتل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئے، ان کے گھر کا انہوں نے گھراؤ کر لیا، اور ان کے قتل کو باقاعدہ عدالت سے جو ہے اس کا آرڈر لے کر آگے تھے کہ ان کو قتل کریں گے، لیکن اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور وہ یہ خیال کر رہے تھے اللہ تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ نہیں آئے گی ان پر کوئی آزمائش، یا نہیں آئے گا ان پر عذاب، فَعَمُوا، بس وہ اندھے ہو گئے، وَصَمُّوا، اور وہ بہرے ہو گئے۔ جس طرح آج مسلمان بھی نافرمانیوں پہ نافرمانی کرتا جا رہا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید میری پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اللہ کی پکڑ آتی ہے کسی نہ کسی صورت میں۔ کبھی اللہ بیماریوں میں پکڑتا ہے، کبھی اللہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کر کے پھر پکڑ کرتا ہے، کبھی کسی اور طریقے سے اللہ پکڑ کرتا ہے۔ فَعَمُوا، پس وہ اندھے ہو گئے، وَصَمُّوا، اور بہرے ہو گئے۔ اب نبیوں کی کوئی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، سنتے نہیں تھے، حق کو نہ سنتے تھے نہ دیکھتے تھے، اس اعتبار سے وہ اندھے بھی ہو گئے اور بہرے ہو گئے۔ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا، یعنی جب بخت نصر ان پر مسلط ہوا اور اس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور پھر ان کو غلام اور باندی بنا کر رکھا، 1 صدی تک یہ اسی طرح غلامانہ زندگی بسر کرتے رہے۔ پھر جو نئی نسل پیدا ہوئی وہ تائب ہوئے، انہوں نے توبہ کی، تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور پھر بخت نصر کے چنگل سے ان کو چھڑایا، اللہ تعالیٰ نے آزاد کر دیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ ثم عموا، یہ پھر اندھے ہو گئے، وصموا، اور بہرے ہو گئے، کثیر منہم، ان میں سے بہت سارے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے لگے، ان کو مورد الزام ٹھہرانے لگے، ان کی والدہ پر الزام لگانے لگے، اور جب نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اب آپ کی شان میں بھی یہ گستاخیاں کرتے ہیں۔ کثیر منہم، اللہ فرماتے ان میں سے بہت سارے اس بات کے مرتکب ہوئے، کچھ اس کا مطلب ٹھیک بھی تھے، جن کو اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی اور وہ ایمان لے آئے۔ واللہ بصیر بما یعملون،
اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں. ان کا کوئی عمل اللہ سے مخفی نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے. یہ ان سے کہا جا رہا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو بھی سنایا جا رہا ہے اللہ تمہیں بھی دیکھ رہا ہے. تمہارا بھی ہر عمل اللہ کے سامنے ہے، چاہے دن کا عمل ہو چاہے رات کا عمل ہو، تنہائی کا ہو یا مجمع کا ہو، جہاں کا بھی ہو اللہ کے سامنے ہے. خلوت کا ہو جلوت کا ہو، کوئی عمل تمہارا اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. اس لیے اس طرح زندگی بسر کرو کہ ہر آن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور کل وہ مجھ سے حساب بھی لے گا. تو اس کی نافرمانیوں سے بچو اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو. اللہ سے دعا کریں پروردگار ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک.